مفتی صاحب جب ہم دین پر عمل نہیں کرتے تو علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو کہتے ہیں کہ مضبوطی دکھاؤ. جب ہم مضبوطی سے دین پہ عمل کرتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے. دیکھو جو شریعت میں کبائر گناہ ہیں وہ کسی قیمت پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. داڑھی رکھنا لازم ہے، جماعت کی نماز کی پابندی لازم ہے، اور بہت سارے جو شراب کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو ان میں لچک دکھانا شروع کر دی اتنے لبرل. اچھا مجھ پہ بھی یہ بہت الزامات لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب 15 سال پہلے تو بڑے تقویٰ للہیت اور ایسے بیان ہوتے تھے، اب مفتی صاحب بھی کیا ہو گئے ہیں، لبرل ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں. اس طرح کی باتیں، اب بیانات میں وہ بات نہیں رہی ہے، اور اب جو ہے نا ماڈرن ہو گئے ہیں. بھائی 15 سال پہلے بھی یہی پگڑی تھی، ایسا ہی کرتا تھا، ایسی ہی قمیض تھی. اب تو بغیر بنیان کے بیٹھا ہوا ہوں میں، ورنہ پہلے بنیان بھی پہنتا تھا میں. تو پتہ نہیں کون سی چیز دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں. گاڑی میں گھوم رہا ہوں تو گاڑی میں نہیں گھومے یار، میں گارڈ لے کے بائکوں پہ گھوموں 6 تو یہ پتہ نہیں، یہ نہیں کوئی بات ہے تو بتاؤ نا. رہا مسئلہ یہ کہ میں ایسے لوگوں میں فنکار اداکار بھی مل رہے ہیں، تو وہ تو پہلے بھی اگر ملتے تو میں ملتا، پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے نا. ابھی ایک میرا ہوٹل میں جانا ہوا، وہاں پتہ نہیں کوئی فنکاروں کی تقریب ہو رہی تھی، مجھے بیان کے لیے کھڑا کر دیا وہاں پہ. تو میں خیر 5 10 منٹ بیان کر کے نکل لیا وہاں سے نا، میں بیٹھا نہیں، تو بیٹھنا بنتا بھی نہیں تھا وہاں پہ، ہمارا کیا کام وہاں پہ. تو میں نے کہا یار اب کوئی اس کی تصویریں آ گئیں تو لوگ بولیں گے یہ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو ابے جب آپ جاؤ گے ہی نہیں، تبلیغ تو شراب خانے میں شراب پینے کے لیے جانا یا انجوائے کرنے کے لیے جانا تو حرام ہے، تبلیغ کے لیے جانا تو فرض ہے نا. سارے مسجد میں ہی اگر تبلیغ ہوگی تو شرابی تھوڑی مسجد میں آتے ہیں. تبلیغ تو ان جگہوں پہ جا کے ہوگی تاکہ وہاں سے لوگوں کو گھسیٹ کے آپ یہاں لے کر آئیں. پھر پہلے میرا حلقہ جو تھا وہ عام طور پر وہی لوگ تھے جن کے تبلیغ میں کچھ وقت لگا ہوا ہے، بالکل آزاد خیال لوگ نہیں تھے، تو اسٹائل تھوڑا سخت ہوتا تھا. اب جب آپ فرض کر لیں شرابیوں میں جا کے جب بیان کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے شراب جو ہے نا، جو شرابی پیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے. وہ کہے گا یار اب جب جہنمی ہے تو پھر کیا. تو وہاں جا کے اسٹائل کیا ہوگا آپ کا، چینج ہوگا. اس کو تو تمیز سے اب یہ ختم کر لے بوتل، پھر میں تجھ سے بات کرتا ہوں. یہ تھوڑی سی رہ گئی، یہ بھی پی لے، مجھے پتا ہے اس کے بغیر تو پیے گا نہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب دیکھو اس کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں، لبرل ہو گئے. اس دن تو بیان کیا تھا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو بھائی ہم پینے کی ترغیب نہیں دے رہے، ہمیں پتا ہے وہ آدھی پیے گا، پینی تو ہے اس نے، تو پہلے پی لینا تاکہ ہمارا بھی ٹائم بچے گا، ہم بات کر لیں گے. تو جس مجمع میں انسان جاتا ہے وہاں بات کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. فنکاروں اداکاروں میں جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ڈرامے حرام اور فلمیں حرام اور ناچ گانے حرام اور یہ حرام، وہ ڈپریشن میں آئیں گے یار. وہ وہاں جا کے تو پہلے ان کو اللہ کا وجود، توحید اور یہ موٹی موٹی باتیں جنت جہنم دماغ میں کسی طرح بیٹھ جائیں، بس اتنا کافی ہے، پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. اتنی بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے آپ کی بات مولوی کو سن لیا، ایک پگڑی والے کو، داڑھی والے کو اپنے سامنے ایک ایسی محفل میں جہاں ساری فنکارائیں، اداکارائیں اور ایکٹر لوگ جمع ہوئے ہوئے، وہاں مولوی کا کام کیا ہے؟ مولوی کو برداشت کر لیا 5 منٹ، یہ سمجھ لو یہ جنت الفردوس میں چلے گئے. اب میں فتوے نہیں لگا رہا، اور میں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہوں ایسی مجلس میں جا کے کہ یار میں کیا ہو گیا، میرا کیا کام ہے. تو مولوی کو، اور یہ کتنا پازیٹیو ہمارے سوسائٹی کا ایک